السلام علیکم محترم سامعین، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں ہوں اسلم مدنی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دین اسلام۔ سامعین، آج ایک ایسی برائی کو بیان کریں گے کہ جو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں، ہر قوم میں، ہر مذہب میں، ہر ملک میں اس کو برا جانا جاتا ہے، اس کو غلط جانا جاتا ہے، اور وہ برائی ہم مسلمانوں میں تیزی کے ساتھ عام ہوتی جا رہی ہے، تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے۔ وہ برائی ہے جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنا ایک بہت بری عادت ہے جس کو ہر مذہب میں حرام جانا جاتا ہے، ہر مذہب میں اس کو برا مانا جاتا ہے، ہر قوم اس کو برا کہتی ہے، اور یہ بیماری ہم مسلمانوں میں بہت عام ہو چکی ہے۔ ہر کاروباری، اکثر کاروباری جھوٹ بولتے ہیں، لین دین میں مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی چیز کے عیب کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمان جو اگلا سودے، جو خریدار خرید رہا ہے سودا، اس کو دھوکے میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، خرید میں جھوٹ بولتے ہیں۔ جو جھوٹ بولتے ہیں وہ کتنی بڑی نحوست جو ہے وہ اپنے گل ڈالتے ہیں۔ جھوٹا شخص جو ہے وہ گھروں کے گھر برباد کر دیتا ہے۔ آئیے میں ایک حکایت آپ کو سناتا ہوں۔ ایک شخص تاجر تھا، بہت بڑا تاجر تھا، اور اس کو غلام ایک ضرورت تھا اپنے کاروبار کے معاملات میں ہیلپ کرنے کے لیے، گھر کے معاملات میں ہیلپ کرنے کے لیے۔ تو وہ منڈی گیا۔ پہلے دور میں غلام ہوتے تھے اور غلاموں کی منڈی لگا کرتی تھی۔ وہ منڈی میں گیا، اس نے جو ہے غلام دیکھتا گیا۔ ایک غلام اس کو سستا لگا کیونکہ کاروباری تھا، وہ سودا سستا ڈھونڈ رہا تھا۔ تو اس مالک جو غلام کو بیچنے والا تھا، اس نے کہا کہ یہ غلام بالکل ٹھیک ہے، تندرست ہے، کام کرنے والا ہے، کام چور نہیں ہے، لیکن اس کے اندر صرف ایک برائی ہے۔ اس کی برائی یہ ہے کہ سال کے اندر ایک دن یہ جھوٹ بولتا ہے، باقی یہ آپ کے کام کاج میں ہیلپ کرائے گا، آپ کے سارے کام کاج کرے گا، فرما بردار بھی ہے، تندرست بھی ہے، صحت یاب بھی ہے، کوئی اس کے اندر عیب نہیں ہے۔ صرف ایک عیب ہے کہ سال کے اندر صرف ایک جھوٹ بولتا ہے یہ۔ تو اس جو تاجر تھا اس نے سوچا یار چلو سال کے اور دن تو کام کاج کرتا رہے گا، اگر ایک دن جھوٹ بول لے گا تو کیا ہو جائے گا؟ اب اس کی یہ ایک غلطی کتنا اس کا گھر جو ہے برباد کر دیتی ہے۔ اس نے اسی غلام کو سلیکٹ کر لیا جو سال میں ایک دن جھوٹ بولتا تھا۔ وہ گھر میں لے گیا، وہ کام کاج کرتا رہا، بالکل فرما برداری کرتا رہا، جو کام کہتا وہی کام وہ کرتا، جو اس کو حکم دیتا وہ حکم پورا کر دیتا، بالکل صحیح چل رہا تھا نظام۔ وہ بالآخر سال کا جو ایک دن جس دن وہ جھوٹ بولتا تھا وہ دن آ گیا۔ وہ اپنی مالکن یعنی اس تاجر کی جو بیوی تھی، اپنے آقا کی بیوی کے پاس گیا، اس کو جا کر جھوٹ بولتا ہے کہ تمہیں پتا ہے تمہارا شوہر تو کسی اور عورت کے عشق میں مبتلا ہے۔ اس نے کہا نہیں ایسا نہ کہو، میرا مرد تو مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اس نے کہا میں جانتا ہوں، اندر کی بات بتا رہا ہوں، میں اس کے قریب رہتا ہوں، مجھے پتا ہے۔ اس نے کہا پھر مجھے اس کا کیا حل کرنا چاہیے، تم کوئی مشورہ دو۔ اس نے کہا اچھا اگر مجھ سے ہیلپ مانگتی ہو نا تو اپنے شوہر کے گردن کے پاس کا ایک بال مجھے دینا، میں تعویذ لکھوں گا، تعویذ جو ہے تمہیں لکھوا کر دوں گا، تمہارا جو شوہر ہے پھر سے تمہاری محبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں بال اتاروں گی کیسے؟ اس نے کہا اس طرح لے جانا، رات کو جب تمہارا شوہر نیند میں ہو، سو رہا ہو، تب اس کی گردن کا ایک بال جو اتار لینا، سمپل ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب بیوی رات کو جانے والی تھی، یہ شخص پھر شوہر کے پاس پہنچ گیا، اس تاجر کے پاس چلا گیا۔ اس نے کہا تمہاری بیوی کا کسی اور کے ساتھ چکر ہے، تمہیں پتا ہے اس بات کا؟ وہ تو غصے ہو گیا، کہہ رہا کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس نے کہا بکواس نہیں کر رہا، صحیح کر رہا ہوں، اندر کی بات بتا رہا ہوں۔ اس نے کہا سر کیا ثبوت ہے؟ اس نے کہا ثبوت اگر چاہتے ہو نا، رات کو سونا مت، جاگتے رہنا، دیکھنا رات کو تمہاری بیوی تمہارا گلا کاٹنے کے لیے اس طرح ہاتھ میں لے کر آئے گی اور وہ کاٹنے کی کوشش کرے گی، تم اپنی جان بچا لینا۔ بیوی کو تو آنا تھا نا، گردن کے ساتھ کا جو بال تھا اس نے وہ بال ایک اتارنا تھا رات کو نیند میں۔ بیوی آئی، اس نے دیکھا کہ شوہر جو ہے بالکل نیند میں ہے اور وہ آرام کر رہا ہے۔ اس نے اس طرح جو ہے اس کی گردن والی سائڈ پہ جو آگے پھیرنا چاہا تو شوہر تو جاگ رہا تھا، اس کی جاگ ہوئی تاجر کی، اسی نے اس طرح کے ساتھ اپنی بیوی کا گلا کاٹ دیا، بیوی مر گئی۔ پھر پولیس نے اس تاجر کو گرفتار کر لیا، اس کو ایک قتل کی سزا میں پھانسی ہو گئی، وہ شخص بھی دنیا سے چلا گیا۔ اب یہ ہنستا کھیلتا گھر یہ ایک جھوٹ کی وجہ سے، ایک جھوٹے شخص کی وجہ سے پورا کا پورا برباد ہو گیا۔ یہ تو حکایت ہے، اس حکایت میں ایک شخص سال میں ایک دن جھوٹ بولتا ہے، اور اس نے ایسا جھوٹ بولا کہ پورا گھر جو ہے ہنستا کھیلتا برباد ہو گیا۔ آپ اور ہمارا معاشرہ تو ڈیلی پتہ نہیں
हजारों की तादाद में झूठ बोलते हैं, घर वालों को, बीवी को, बच्चों को, और जो है न जाने कितने दोस्तों को, और लेन देन में अपने खरीदार को, अपने ग्राहक को कितने हम झूठ बोल जाते हैं। तो अल्लाह ताला हम पर कितनी जो है वो नहुसतें जो है अल्लाह ताला की तरफ से हम पर नाजिल होती होंगी। हदीस मुबारका में आता है कि जब बंदा एक झूठ बोलता है, अल्लाह ताला उस झूठ की नहुसत से उसके मुंह से एक ऐसी बदबू जारी करता है कि वो बदबू इतनी गलीज होती है कि जो रहमत का फरिश्ता हर मुसलमान के साथ होता है, वो फरिश्ता 1 मील उस बदबू की वजह से दूर हो जाता है। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी नहुसत है। हम दिन में एक झूठ क्या, हम तो लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में झूठ बोल जाते हैं और हमें बुरा ही फील नहीं होता। तो सामीन, आज हम गिले शिकवे करते हैं कि हमारे कारोबार का मसला चल रहा है, हमारे घर में नाचाकियां हैं, तंगदस्ती है, बे औलादी है, हजार तरह के मामला हम शिकायत करते हैं। लेकिन हम क्या जानते हैं कि रहमत के फरिश्ते को तो हमने झूठ झूठ बोलकर बोलकर उसको दूर कर दिया। तो अगर रहमतें चाहते हैं, बरकतें चाहते हैं, चाहते हैं कि माशरे में मेरा वकार बना रहे, मेरी इज्जत बनी रहे, तो हमेशा सच का दामन थाम लें, कभी झूठ मत बोलें। झूठे शख्स की तो वैसे भी जमाने में कोई इज्जत नहीं होती, कोई उसकी इज्जत नहीं करता। हर कोई कहता है कि इसकी बात ना करो, ये तो झूठा है। कभी गवाही का मौका आ जाए, उसको गवाही के देनी पड़ जाए, तो पूरा जो मुद्दई होते हैं सारे कहते हैं कि नहीं, इसकी गवाही कबूल नहीं है, ये तो झूठा शख्स है। कोई सच्चा शख्स गवाही देगा तो मानेंगे। जमाने में झूठे शख्स की फिर कोई कदर नहीं रहती, कोई वैल्यू नहीं रहती। हमेशा सच बोलें, ताकि जब भी आप कोई बात करें किसी को शक ना हो। अब आज अक्सर लोग हम कसमें देते हैं, खुदा की कसम ऐसी बात है, खुद अल्लाह की कसम ये बात है। तो हम ये कसम कौन देता है? जो शख्स पता होता है ना कि मेरी बात मानेंगे तो है नहीं, मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे, फिर उसको कसम का सहारा लेना पड़ता है। अक्सर जो कसमें खाते हैं ना, वो झूठे होते हैं, अपनी बात पर सच्चाई का पर्दा डालने के लिए जो है वो कसम खाते हैं। जो सच्चा शख्स होता है उसको तो कसम खाने की जरूरत ही नहीं होती, वो तो सच्चा है, हर किसी को पता है, पूरे माशरे को पता है कि शख्स कभी झूठ बोलता ही नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको जो है सच का दामन थामने की तौफीक अता फरमाए और झूठ की नहुसत से अल्लाह ताला हम सबको बचाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।